بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلوا واطعموا وادخروا الی آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، قربانی پوری دنیا بھر میں کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہوتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی۔ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اجر و ثواب جب ہمیں آخرت مل جا رہا ہے تو حکم ہم کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ بھی دے دیتے یا یہ حکم دیتے کہ سارے جانور کے پورے گوشت کو صدقہ کر دیا جائے یا لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو اس بات کی اجازت دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم آپ نے فرمایا کہ کلو، آپ نے فرمایا کھاؤ، آپ نے فرمایا کیا کھانے کے لیے آپ نے فرمایا؟ قربانی کا گوشت، اسے کھانے کا آپ نے حکم فرمایا۔ یہ امر کا صیغہ کہلاتا ہے، حکم جس میں آتا ہے، جیسا قرآن کریم میں فرمایا گیا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور تم اسراف یعنی فضول خرچی مت کرو۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان حضرات کے ذریعے سے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، تو ان کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے تمام ایمان والوں کو آپ نے حکم فرمایا کہ دیکھو قربانی کے گوشت کو تم کھاؤ، آپ نے فرمایا۔ یہ دن قربانی کے ایام، ان ایام میں یعنی عید الفطر کا دن یعنی رمضان شریف کی عید، عید الاضحیٰ اور اس کے بعد مزید 3 دن، ان 3 دنوں میں سارے کے سارے ایمان والے اور بطور خاص وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، نہ صرف مہمان بلکہ خاص مہمان ہوتے ہیں۔ اور جو میزبان اپنے مہمان کو دل و جان سے کوئی چیز کھلاتا پلاتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ مہمان اس کے پاس کھائے۔ اگر کوئی مہمان تکلف کرے یا اسی طریقے سے معلوم ہو کہ اس کو کوئی عذر، کوئی مجبوری لاحق ہے جس کی وجہ سے ہم نے جو ضیافت کی ہے وہ اس کو کھا نہیں سک رہا ہے، تو اس میزبان کو جو بڑے اعزاز اور اکرام سے اور دل و جان سے اپنے مہمان کی مہمانی کر رہا تھا، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو میزبان جو دل و جان سے اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ان کو یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا مہمان زیادہ سے زیادہ وہ چیز کو کھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی مہمان ہوتے ہیں۔ جب مہمان ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا شوق اور رغبت کے ساتھ اس گوشت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے دنیا میں آج بھی ایسے ہیں اور ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز پر عمل کیا۔ خود آپ کے بارے میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو حجۃ الوداع کا موقع ہے، اس میں آپ نے قربانی کے روز 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی فرمائی، اور ان تمام اونٹوں کے بارے میں کہ 63 اونٹوں کو خود آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر فرمایا، یہ نہ جو ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے اونٹ کو ذبح کرنے کا، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے نحر فرمایا۔ تو اس طریقے سے 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ان تمام 100 اونٹوں کی دل جوئی کا یہاں تک آپ نے پاس اور لحاظ رکھا اپنے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑے برتن کے اندر ان تمام اونٹوں کے گوشت میں سے ایک ایک ٹکڑا لیا جائے، یعنی ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ٹکڑا۔ اب پورے کے پورے 100 اونٹ کے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا گیا، اور اس تمام کو ایک بڑے برتن کے اندر پکایا گیا، ابالا گیا، جو بھی اس وقت طریقہ تھا۔
اور اس کے بعد حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اس میں سے آپ نے شوربہ آپ نے پیا، گوشت بھی یقینی طور پہ کھایا ہوگا لازماً، لیکن اب گوشت جب کھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس اونٹ کا گوشت کھانے میں آئے، اس لیے کہ وہاں پر تو لکھا ہوا تو ایسا ہے نہیں یہ 1 نمبر، دوسرے نمبر، تیسرے نمبر، چوتھے نمبر، اور اگر رہا بھی اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے 100 برتنوں میں بھی اگر پکائے جائے تو انسان کوئی بھی اتنا گوشت چاہے معمولی سا لقمہ کھائے لیکن اتنا کھا نہیں سکتا۔ لیکن اس کے بنسبت یہ آسان طریقہ ہے کہ اس تمام میں سے اگر کوئی شخص ایک پیالہ یا ایک پیالی کے اندر یا کسی برتن کے اندر شوربہ لے کر اگر پی لے تو تمام اونٹ کے گوشت کے اجزاء یعنی اس کا شوربہ جب پی لیا جائے گا وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اپنی امت کو یہ تعلیم آپ نے دی ہے، اور آپ نے دوسری جانب یہ ہے کہ ان تمام اونٹوں کے گوشت کی یا ان اونٹوں کی چاہت کی آپ نے رعایت فرمائی ہے، جیسا کہ دوسری اور حدیث پاک سے ہم کے بات ملے گی کہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، چونکہ آپ نے 10 سال قیام فرمائے مدینہ منورہ میں، تو جب آپ نے 10 سال قیام وہاں پر آپ نے فرمایا تو کبھی دمبے کی قربانی، کبھی 2 مینڈھوں کی قربانی کی آپ نے، کبھی آپ نے متعدد جانوروں کی قربانی فرمائی، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، اور ایک موقع پر آپ نے عید الاضحیٰ کے روز یعنی 5 یا 6، حدیث پاک میں دونوں باتوں کا ذکر ہے کہ وہ شاید 5 تھے یا 6، ان راوی کے ذہن سے بات نکل گئی کہ کیا 5 تھے وہ اونٹ یا 6، بہرحال اب اس کے بعد جب آپ نے اس کو قربانی فرمائی تو قربانی فرمانے کے بعد روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آپ ارادہ فرما رہے تھے قربانی کرنے کا تو پورے کے پورے 5-6 اونٹ ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے۔ ہر اونٹ کی چاہت اور خواہش یہ تھی کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے پہلے ذبح کریں، مجھے پہلے ذبح کریں، مجھے پہلے ذبح کریں۔ یہ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، یہ نا اونٹ کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی تھی کہ مجھے اب ذبح کیا جانے والا ہے، لہٰذا وہ بدک کے بھاگ نہیں رہے تھے، بلکہ پورے کے پورے 5-6 اونٹ، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اگر کوئی مٹھائی لے کر آئے یا اسی طریقے سے اگر کوئی پھل وغیرہ لے کر آئے اور اس شخص کے بچے ہوں اور چھوٹے چھوٹے 6-7 سال کا کوئی بچہ ہے، کوئی 8-10 سال کا ہے، یعنی پورے کے پورے بچے معصوم بچے ہیں، ہر شخص آ کے یہ کہتا ابو مجھے پہلے دو، ابو مجھے پہلے دو، ابو مجھے پہلے دو، یعنی ہر بچہ یہ کہے گا، اپنے والد سے کہے گا کہ مجھے پہلے دو، آپ نے جو مٹھائی لائے، آپ نے جو بسکٹ اور گولیاں لے کر آئے یا آپ جو کھلونا لے کر آئے، اور بچوں کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ ابا جان پورے بچوں میں تقسیم کرنے والے ہیں، ہر بچہ اپنی معصومیت کے ساتھ آگے بڑھے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے پہلے دیجئے۔ تو ایسے ہی وہ تمام کے تمام 5-6 اونٹ آپ کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے آپ یعنی ذبح فرمائے اس اونٹ کو، پہلے یعنی اس کو ذبح کیا جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اونٹوں کی بھی اس چاہت کا آپ نے خیال رکھا، اتنی دلجوئی آپ نے فرمائی کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ تمام اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک ٹکڑا لینے کا آپ نے حکم فرمایا، اور اس کے بعد تمام ٹکڑوں کو ایک ہی برتن میں پکایا گیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس طریقے سے اس کا شوربہ آپ نے نوش فرمایا۔ تو ایسے ہی ہم بھی ہے تو رغبت سے کھائیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے میزبان ہوتے ہیں اور ہم مہمان ہوتے ہیں، لہذا گوشت کو رغبت سے کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کھانے کے بعد تھوڑا سا کھانے کے بعد منہ پھر جائے اور اس کے بعد کہنے لگے ارے بھائی دال لے کر آؤ، ارے بھائی بھاجی لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، اس سے طبیعت تھک گئی، ایسا ہوا ویسا ہو گیا۔ اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 3-4 روز پہلے سے گوشت کھانا ترک کر دینا چاہیے اور اس موقع پر کھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔